زبان یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کا غلط استعمال، صحیح استعمال ہو تو ایک لمحے میں نام اعمال میں نیکیوں کے خزانے جمع کر لو، ایک لمحے میں، ایک لمحے میں ایک آیت تلاوت کر لی، ایک آیت جس میں 1 منٹ بھی نہیں لگا، تو ایک آیت کی تلاوت میں بعض اوقات 100 نیکیاں اکٹھی تمہارے نام اعمال میں جمع ہو رہی۔ سبحان اللہ کا کلمہ کہہ دیا، میزان عمل کا پلہ بھر گیا، الحمدللہ کہہ دیا تو میزان کو بھر دیا، میزان عمل کا پلہ بھر دیا۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ آپ نے زبان کو استعمال کرتے ہوئے اس کا دل خوش کر دیا، دل خوش کر دیا، جائز طریقے سے دل خوش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کو خوش کیا، میں اس کو خوش کروں گا۔ اور اس بندے کے زبان سے اگر تم السلام علیکم کسی کو کہہ رہے ہو، عادت پڑی ہوئی ہے الحمدللہ کہنے کی، خیال نہیں جاتا، لیکن یہ ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا کہنا یا اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دینا، یہ ڈھیر لگا رہا ہے نیکیوں کے۔ اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اس کا غلط استعمال اللہ بچائے۔ غلط استعمال کی حالت یہ ہے کہ حدیث میں رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسانوں کو جہنم کے اندر اوندھا لٹکانے والا، یعنی جہنم میں اوندھا کر کے پھینکنے والا کوئی گناہ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا انسان کی زبان کے گناہ۔ سب سے زیادہ جو بندے جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے، کہ زبان کو غلط استعمال کرنا، زبان کی اتنے گناہ ہیں زبان کے کہ ان کو شمار کرنا آسان نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں مستقل ایک حصہ بنایا ہے، آفات اللسان، زبان کی آفتیں، زبان کی مصیبتیں کیا کیا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس 2-3 باتیں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہے اور غیبت ہے اور بس، لیکن اتنی آفتیں ہیں زبان کی، اس کی وجہ سے آدمی اتنا گنہگار ہو سکتا ہے کہ اللہ بچائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ ایک مرتبہ وہ اپنے زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے پتہ نہیں کن کن گھاٹوں پہ لے جا کر اتار دیا، یعنی کتنے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی اس کی فکر بہت ضروری ہے کہ گناہ زبان سے کوئی کلمہ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات بندہ کوئی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے تو اس کی بدبو آسمان و زمین تک پھیل جاتی ہے۔ اللہ بچائے۔ ایک جملہ تو ان سے اہتمام کے ساتھ اپنی زبان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں کہ بسا اوقات جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی بات یا کوئی واقعہ اتنے مبالغے کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بن جاتا ہے۔ کسی واقعے کو سچا واقعہ ہے، سچی بات ہے،
لیکن اس کو بیان کرنے کے وقت بندہ اس میں کچھ ایسا مسالہ مرچ مسالہ لگا دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ صحیح بات بھی جھوٹ کی طرف چلی جاتی. اب کوئی کہے جی میں تو جھوٹ تو نہیں بولا میں نے، لیکن آپ نے جس مبالغے کے ساتھ اور آپ نے وہ بات بیان کی اور اس کے اوپر جو آپ نے مرچ مسالہ لگایا وہ جھوٹ کے اندر داخل ہو گیا. اور آج کل تو دیکھو اس قدر زیادہ یہ معاملہ پھیل گیا ہے. کہیں شروع سے ایک چھوٹی سی بات چلی، دوسرے نے اس کے اوپر ایک شوشے کا اضافہ کر دیا، دوسرے نے ایک اور شوشہ لگا دیا، تیسرے نے اس کے اوپر اور لگا دیا، چوتھے نے اور لگا دیا، یہاں تک کہ وہ کچھ سے کچھ ہو گیا. ایک مرتبہ میں مثال دیتا ہوں، لوگ گناہ نہیں سمجھتے اس کو. مثال دیتا ہوں، ایک مرتبہ میں کچھ بیمار ہو گیا تھا، کوئی معمولی سی بیماری تھی. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، کسی بندے نے دوسرے سے کہہ دیا یا کہیں چھاپ دیا کہ بھئی وہ بیمار ہیں تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کر دے، ان کو صحت عطا فرما دے. اب دوسرے نے اس کو جب آگے چلایا تو کہا کہ بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اس لیے دعا کرو. کچھ اور آگے بڑھا تو اس نے سوچا کہ جب ہسپتال میں داخل ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں تو کچھ آئی سی یو میں ہی ہوں گے. تو اس نے کہا جی آئی سی یو میں داخل ہے، حالت نازک ہے. تو اب وہ لوگ جو ہیں بیچارے مختلف جگہوں پر پریشان ہو رہے ہیں، اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں. تو جس بیچارے نے بات کہی تھی، صرف ایک شوشہ بڑھا دیا اس میں صرف، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو لوگ سمجھتے ہیں اس میں جھوٹ کیا ہوا، بھئی بیمار تو ہیں تو، لیکن اپنی طرف سے جو شوشے بڑھائے گئے، جو مبالغہ کیا گیا، اس کے نتیجے میں جھوٹ، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا تھا کہ مجھے اس کی تفصیل یاد نہیں رہی، کہ اسی طرح کچھ بیماری تھی، کچھ تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے پیغام تعزیت بھیجنے شروع کر دیے. لوگوں نے کہا جی انتقال ہی ہو گیا. تو لوگوں نے تعزیت کے پیغام بھی بھیجنے شروع کر دیے. تو ذرا سی بات کو بتنگڑ بنا دینا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ زبان قابو میں نہیں ہے. زبان کے بارے میں جو بزرگوں نے فرمایا اور جو قرآن و حدیث کا سبق ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. یعنی جو بات کہہ رہے ہو وہ کس درجے میں وہ درست ہے اور صحیح ہے. تو اس کو پہلے سوچ لو، سوچ کے بولا کرو. یہ بے سوچے بولنا اور بولتے رہنا، یہ ہے جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے. زبان قابو میں نہیں ہے، کینچی کی طرح چل رہی ہے. وہ جو منہ میں آیا کہہ گئے، اور نہ اس کا خیال کہ یہ واقعے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا اس کا کیا اثر ہوگا سننے والے پر، اس سے کیا فتنہ پیدا ہوگا، اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں. اس کا نتیجہ یہ کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، لیکن زبان بھٹک رہی ہے مختلف وادیوں میں، گناہ کی وادیوں میں. تو بھائی پہلی بات یہ کہ آدمی کو سنبھل کر بولنا چاہیے، اور سنبھل کر بولے.
میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ایسی بات فرما دی تھی ایک مرتبہ مجھ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے پلے باندھے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے نکالو تو پہلے سوچ لو کہ آیا اس بات کو میں عدالت میں ثابت کر سکوں گا؟ اتنا مجھے یقین ہے اس کے صحیح ہونے پر کہ میں اس کو عدالت میں ثابت کر سکوں گا۔ اگر مجھ سے کل کو عدالت نے مجھے بلا لیا اور کہا کہ تم نے یہ کہا تھا، ثبوت دو اس کا، تو ثبوت تمہارے پاس اتنا ہے یا نہیں ہے؟ وجہ یہ کہ دنیا کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ عدالت تمہیں بلا لے اور تم سے ثبوت مانگے، لیکن اگر اس عدالت کے اندر، دنیا کی عدالت میں نہیں مانگا تو آخرت میں تو ایک عدالت آنے والی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کلمہ منہ سے نکل رہا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ایک ایک کلمہ تم نے کتنا اس میں صحیح بولا تھا، کتنا تم نے اپنی طرف سے نمک مرچ لگا دیا تھا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھا جائے گا۔ یہ چیز ایسی ہے جس میں سارے ہم سب مبتلا ہیں، کوئی اللہ والا ہوگا جو بچا ہوا ہو، مگر زبان چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، اس کے اوپر کوئی لگام نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے گناہوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ تو واحد راستہ اس کا کیا ہے کہ کم بولو، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں حدیث میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل خیرا والا فاصمت، منہ سے جو بات نکالو یا تو بھلائی کی بات نکالو ورنہ خاموش رہو۔ خاموشی درجہ بہتر ہے بنسبت فضول باتیں کرنے کے، احتیاط سے گزری ہوئی باتیں کرنے کے، خاموش رہنا بہتر ہے۔ اور کتنے بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر خاموش رہتے تھے، بولتے کم تھے۔ جتنا زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے اتنا ہی آدمی پھسلتا ہے، زبان پھسلتی ہے۔ تو اس لیے قلت کلام، جب صوفیاء کرام کسی کی اصلاح کے لیے مجاہدات کراتے تھے تو اس میں ایک اہم مجاہدہ ہوتا تھا قلت کلام کا، باتیں بہت زیادہ کرنا۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک صاحب اصلاح کے لیے آئے تھے، تو ماشاءاللہ وہ بولتے بہت تھے، اور ہر مجلس میں بس جب جہاں کہیں بیٹھے ہیں تو بس وہی بولتے نظر آتے تھے، خوب بولنے کی عادت تھی۔ خیر وہ حضرت والد صاحب تعالیٰ کے پاس مرید ہونے کے لیے آئے اور کہا کہ حضرت میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی سبق دے دیجئے، کوئی وظیفہ، کوئی ذکر۔ تو حضرت نے فرمایا، والد صاحب نے فرمایا کہ تمہارا ذکر یہ ہے کہ زبان پہ تالا ڈالو، تمہارا ذکر یہ ہے زبان پر تالا ڈالو۔ کیا مانا؟ یہ جو ہر وقت بولتے رہتے ہو، زیادہ بولتے ہو، تو اس زیادہ بولنے کو کم کرو اور زبان پر تالا ڈالو، یعنی قلت کلام، کلام کی قلت، کم بات کرو۔ تو پھر جب زبان سے جو کوئی لفظ نکلے گا جچا تلا نکلے گا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، اس میں غلو نہیں ہوگا، اس میں کوئی بات خلاف واقعہ نہیں ہوگی۔ دوسری بات جس کا ذکر رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات بھی سنے اس کو آگے چلتا کر دے،
تحقیق کے بغیر. میں نے تو یہ سنا ہے. تو وہ جو بات سنی تھی اس کی تحقیق تو کی نہیں کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے جھوٹ ہے، آگے روانہ کر دیا، دوسرے سے بھی کہنا شروع کر دیا. اب دوسرا جو ہے وہ بھی اسی بنیاد پر کہ بھئی فلاں نے کہا تھا، اس نے آگے روانہ کر دیا. اس طرح افواہیں پھیلتی ہیں. افواہیں پھیلنے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فساد آتا ہے. تو رسول کریم فلاں واقعہ ہوا تھا، آپ نے اب آگے کر دیا، آگے روانہ کر دیا، تو اس کے نتیجے میں وہ بات پھیل جائے گی، ہے غلط بات، جھوٹی بات، تو آپ ذمہ دار ہو گئے اس کے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جو سنے اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دے، یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اب دیکھو جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. ایک اور ہے، ہمارے جو بعض حضرات نے تو اس کو حدیث مرفوع کے طور پر نقل کیا ہے، لیکن شاید یہ حدیث مرفوع کے طور پر صحیح سند سے شاید ثابت نہیں ہے، لیکن کسی صحابی کا تابعی کا قول ہے. وہ یہ کہ جب انسان کوئی بات سنتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ پھیلے لوگوں میں، یعنی دل چاہ رہا ہے اس کا دل کہ یہ بات پھیلے، تو وہ کیا کرتا ہے، سوچے گا اگر میں نے بغیر تحقیق کے بیان کر دی آگے تو میں اس حدیث کا مصداق بنوں گا کہ جو آدمی سن کر آگے بیان کرنا شروع کر دے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. تب اس کا نفس اس کو تعویل سجاتا ہے. دیکھو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، اس طرح واقعہ ہوا تھا، لوگ یہ کہتے ہیں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں. تو اس کے اوپر اپنی طرف سے ایک بوجھ اتارنے کے لیے یہ کہہ دیا لوگ کہتے ہیں. بھائی میں نے ایسے سنا ہے، میں ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، میں نے سنا ہے ایسا ہوتا ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں، یہ جھوٹ کی سواری ہے. چنانچہ جملہ کہا گیا بیس مطیت الکذب بیس مطیت الکذب زعموا، یعنی یہ کہنا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں یہ جھوٹ کی بڑی بری سواری ہے. بری سواری ہونے کا معنی یہ کہ آپ اپنے آپ کو جھوٹ کے الزام سے بچانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے بری ہوں، میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں پر ڈال دیا. لیکن اندر سے جو نفس ہے وہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات پھیلے، یا پھیلے یا میں اس بات کا پہلا مخبر بنوں. یہ بھی ایک ذوق ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو کہ سب سے پہلی خبر میں سناؤں، سمجھے نا، کسی بات کی سب سے پہلی خبر میں سناؤں، یہ ایک خاص شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو، میں سب سے پہلے سناؤں خبر. تو اس شوق کی خاطر کہ قبل اس کے کہ یہ بات کہیں اور سے پہنچے میں بتا دوں، لیکن یار میں کہیں پھنس نہ جاؤں وہ جھوٹ میں، تو اس واسطے یہ کہہ دو کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہو رہی. اب اپنی ذمہ داری بھی ٹال دی اور اپنے نفس کی خواہش بھی پوری کر دی کہ یہ بات آگے چلے. تو اس کو ان بزرگوں نے کہا بیس مطیت الکذب زعموا، یعنی جھوٹ کی بڑی بری سواری ہے یہ کہنا کہ لوگ کہتے ہیں. جس بات پر تمہیں خود بھروسہ نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو لوگوں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے بندوق چلا دی تم نے، تو یہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے. تو بھائیو یہ زبان ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ
اوردنی الموارد، پتہ نہیں کیسی کیسی تباہیوں کی جگہوں پر ہم کو لے جا کر ڈالتی ہے۔ افواہ ترازی، جھوٹ بولنا، جھوٹ کی تعویلیں کرنا، کوئی ایسی طریقہ اختیار کرنا جس سے کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں، یہ سب زبان کی بیماریاں ہیں، آفات اللسان۔ اور ان سب سے بچنے کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ پہلے تولو پھر بولو۔ اور زیادہ بات کرنے سے فائدہ کیا یار؟ اب آپ ذرا سوچو، یہ میرے پاس ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور کل کو یہ لوگ جو ہیں اس کو شائع کر دیں گے، پڑ جائے گا۔ تو ایک ایک لفظ بولتے ہوئے دل میں کھٹک ہوتی ہے کہ کل کو یہ ریکارڈ ہو کر دنیا میں پھیل جائے گا، اور اس کی ذمہ داری مجھے اٹھانی پڑے گی۔ کل کو کوئی میرے اوپر اعتراض کرے گا کہ تم نے فلاں جگہ یہ بات کہی تھی۔ آج کل تو دنیا میں وہ پہلے ہمارے ہاں دیوبند میں ایک مقولہ مشہور تھا کہ منہ سے نکلی اور کوٹھوں چڑھی، یعنی کوئی بات منہ سے نکلتی ہے اور وہ کوٹھوں پہ چڑھ جاتی ہے، یعنی بالا خانوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ تو اب تو کوٹھوں کہاں رہے، اب تو منہ سے نکلی اور بر اعظموں میں چڑھی۔ بعض اوقات مجھے اپنی کوئی بات کہنی، کسی وقت کہی کوئی بات کسی مجلس میں، تو میرے پاس امریکہ سے، کینیڈا سے لوگ بھیج دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا چند لمحوں کے اندر۔ تو اس لیے آدمی کو محتاط رہنا پڑتا ہے، ہم جیسے آدمیوں کو جن کی ہر بات جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کو بھی پتا ہو کہ بھئی میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ بات کریں گے، بہت احتیاط کے ساتھ بولیں گے۔ اور اگر یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے کہ ہر بات وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ جل جلالہ کے پاس، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور جب وہاں پہنچیں گے نامہ اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ تو جس طرح آدمی جب اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہو اس وقت محتاط ہو جاتا ہے، تو مومن کا تو ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو اس کو ہر وقت محتاط رہنا چاہیے۔ لہذا بولتے وقت احتیاط سے کام لیں، کم بولیں، بقدر ضرورت بات کریں، اور جتنی بات کریں وہ تلی ہوئی ہو، جچی تلی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق